السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ سینٹ میں الیکشن کے التوا کے لیے جو قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس سے پاکستان کی سیاسی حلقوں میں جو ہلچل پیدا ہوئی تھی، تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ان کا موقف سامنے آنے اور 8 فروری کے الیکشن کے لیے ڈٹ جانے کے بعد اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ ویسے بھی اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس سلسلے میں قرارداد پیش کرنے اور قرارداد کے حوالے سے وزارت داخلہ اور الیکشن کمیشن کو لکھے جانے والے خطوط کے حوالے سے جو جلد بازی دکھائی گئی ہے وہ بے معنی سی ہے۔ وہ محض ایک ہلچل پیدا کرنے سے زیادہ کی کوشش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان ان حالات میں داخل ہو چکا ہے، اس صورتحال سے وابستہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل 8 فروری کے الیکشن کے سوا کسی اور چیز میں نظر نہیں آتا۔ لہٰذا 8 فروری کے الیکشن ملتوی ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتے۔ پاکستان پر عالمی قوتوں کا بھی دباؤ ہے، پاکستان پر مختلف مادوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی بھی کوئی شرائط عائد ہیں، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان میں الیکشن کے بعد کوئی جمہوری حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا یہ بات کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے یا ان کے خلاف جو سازش ہے ان کو ملتوی کرنے کی وہ کامیاب ہو سکے گی، اس کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے۔ اگر ہم سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی الیکشن کے عمل میں پوری طرح آ چکی ہیں اور اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ آپ اگر لاہور میں ہی دیکھیں تو الیکشن کی گہما گہمی بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری NA 127 لاہور سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آج انہوں نے PP 162 میں اپنا دورہ رکھا ہے، جہاں پہ وہ اپنی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، خصوصاً اقلیتی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کریں گی۔ پیپلز پارٹی اس حلقے میں اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اور جیت کے لیے زیادہ انحصار اقلیتی ووٹوں پر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقلیتی نمائندوں سے بھی مل رہے ہیں، ان کے رہنماؤں سے بھی بلاول زرداری بھٹو مل رہے ہیں، اور آج ان کا جلسہ جو ہے انتخابی مہم کا سلسلہ جو ہے وہ PP 162 میں ہوگا، اور اس وقت وہ تقریباً جب میں یہ بات کر رہا ہوں وہ PP 162 میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف NA 118 کے امیدوار حمزہ شہباز شریف جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور نون لیگ کے سرکردہ رہنماؤں میں ہیں، آج انہوں نے بھی اپنی انتخابی میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ گو کہ پیر کے روز سے انہوں نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ تیسری جانب ہم دیکھیں تو مریم نواز کا راستہ بھی بالکل صاف ہو گیا ہے۔ صنم جاوید کی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی خواہش تقریباً دم توڑ گئی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے بھی صنم جاوید کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ بحال رکھا ہے، جن میں NA 119، NA 120۔ NA 119 وہ ہے جہاں سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مریم نواز شریف وہاں سے الیکشن لڑیں گی۔ ان کے مقابلے میں ادھر سے ہی PTI کی صنم جاوید نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن پر اعتراض لگا اور ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات مسترد کر دیے تھے۔ PP 150 سے بھی ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، لہذا ان کی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی خواہش تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں کہ PTI نے جو واویلا مچا رکھا تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، اگر ہم حقائق پر نظر ڈالیں اور الیکشن کمیشن کی وہ رپورٹ جو انہوں نے عدالت میں پیش کی ہے اس پر نظر رکھیں تو اب بھی PTI الیکشن کے عمل میں پوری طرح ہے اور ان کے امیدواروں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 272 میں سیٹوں کے لیے 843 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں سے
20 کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور 245 کے مسترد ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر دیکھیں تو پی ٹی آئی نے 1777 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں سے 1398 کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، صرف 379 کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال کو آپ دیکھیں تو جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ اس وقت ٹریبیونلز میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل رہی ہے، الیکشن ٹریبیونل سے انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ اسے الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، یہ بے معنی ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی پوری طرح سے مسترد ہو رہے ہیں جن پر مختلف قسم کے مقدمات ہیں یا جن کے کاغذات میں ان کے تائید کنندگان اس حلقے کے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا التوا چاہتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، تو کل کا جو بیان ہے نون لیگ کے ترجمان کا مریم اورنگزیب نے جس طرح اس بات کا دفاع کیا ہے کہ نون لیگ 8 فروری کو الیکشن چاہتی ہے، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ بھی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتی کہ 8 فروری سے الیکشن آگے جائیں۔ تو لہذا یہ امکان تو ختم ہو گیا کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو نہیں ہوں گے، یا کوئی صورت ایسی بنے گی جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن ملتوی ہونے سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ آگے جو مارچ میں سینٹ کی سیٹیں خالی ہونی ہیں، پھر سینٹ بھی ادھورا رہ جائے گا، تو پاکستان کو چلانے کے لیے کون سی پارلیمنٹ ہوگی، کون سے ادارہ جمہوری ادارہ ہوگا، کون سے لوگ جو ہیں، کون سی حکومت جا کے عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کرے گی، کس سے بات کریں گے وہ لوگ؟ فائدہ اگر دیکھیں تو صرف نگران حکومت میں جو پروٹوکول کے مزے لے رہے ہیں ان کو ہی ہوگا، اور ان کی خواہش پر تو الیکشن ملتوی ہو نہیں سکتے۔ لہذا 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد یقینی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی کا جو الزام ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، الیکشن کمیشن نے کچھ اس کی وضاحت کر دی ہے جس میں کچھ سچائی نظر آتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں چونکہ سیاسی مفادات اور عوامی ہمدردی لینے کے لیے واہ ویلا کرتی ہیں، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کچھ واہ ویلا کر رہی ہے، کچھ ان کو مسائل کا سامنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خالی واہ ویلا ہے، بلکہ ان کا جو ہے واہ ویلے میں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس سے الیکشن پر کوئی اتنا زیادہ اثر پڑے گا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے یا الیکشن پہ کوئی بڑا الزام آ جائے گا دھاندلی کا یہ وغیرہ، ایسا نہیں ہونا۔ آگے ہم دیکھیں تو حماد اظہر کو بھی ریلیف مل گیا ہے کہ وہ پی پی 171 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان کے والد میاں اظہر کے بھی وہاں سے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اور یہ اسی حلقے سے میاں اسلم اقبال جو پی ٹی آئی دور میں وزیر رہ چکے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں۔ لہذا اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو 272 جنرل الیکشن کی سیٹیں ہیں جن پر الیکشن لڑ کے امیدوار قومی اسمبلی میں آتے ہیں۔ 60 نشستیں ایسی ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں، اور 10 نشستیں وہ ہیں جو اقلیتی لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی بلے کے نشان پر یا ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن نہیں لڑ پاتی تو پی ٹی آئی کو نقصان ان 70 سیٹوں پر ہوگا۔ باقی جنرل سیٹوں پر پی ٹی آئی کو کسی نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ انہیں جیت کر آنا پڑیں گی۔ اور جو ہوا چل رہی ہے، جو عوامی سطح پر صورتحال نظر آ رہی ہے، تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سرپرائز دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آن گراؤنڈ دیکھیں تو پنجاب میں جو ہے نون لیگ جس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، جن کے ساتھ مل کے انہوں نے 16 ماہ حکومت کی ہے پی ڈی ایم کی صورت میں، ان کے ساتھ جس طرح سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ
پی ٹی آئی کو انتہائی سخت ٹائم دے گی اور امکان ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں بھی لے جا سکتی ہے اگر ان کا جو فارمولہ ہے کہ کمزور کینڈیڈیٹ کو بٹھا لیا جائے اور جس کے جیتنے کے امکانات ہیں اس امیدوار کی سپورٹ کی جائے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہو، چاہے وہ آئی پی پی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ آئی پی پی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی زیادہ تعداد ان کی ہے جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی وہ حلقہ ہے جو آنے والی حکومتوں کے بننے اور بگڑنے میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ یہاں سے زیادہ امیدوار جو ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور بعد میں وہ حکومتوں کے بنانے توڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ الیکٹیبل جو ہیں یہ آئی پی پی میں شامل ہیں، اور اگر یہ جیت جاتے ہیں تو بھی یہ جو ان کی جماعت حکومت کے بننے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ ہمیں اچھی کی توقع رکھنی چاہیے اور اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔